امریکہ میں ہر سال کانگریس کے کئی تجربہ کار ممبرز خود ریزائن کر دیتے ہیں. I hereby resign. Resignations. I will be resigning as a member of the United States Senate. ایسے لوگ جو اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں، جنہوں نے سالوں لگا کر پالیسی سمجھی ہے اور وہ اپنی کمیٹی میں سینئر پوزیشنز پر ہیں. وہ لوگ جنہیں کانگریس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور وجہ کوائٹ سمپل ہے. ہر الیکشن کیمپین پہلے سے زیادہ مہنگا ہو رہا ہے، ہر ہفتہ گھر سے دور رہنا پڑتا ہے، اور جب بل فلور پہ آتا ہے تو زیادہ تر ممبرز کے پاس صرف ایک کام ہوتا ہے، ووٹ ہے، ہاں یا نہ کہنا. اپنی مرضی سے امینڈمنٹ لکھنا اب مشکل سے ممکن ہوتا ہے. کیا میرا یہاں ہونا واقعی فرق ڈالتا ہے؟ اور اگر جواب نہ ہو تو وہ چلا جاتا ہے. اور یہی ریزگنیشن ایک قسم کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. لیکن اب اگر ہم پاکستان کو دیکھیں یا پاکستان کے پارلیمنٹری سسٹم کو دیکھیں تو یہاں پر بھی کمیٹیز کام نہیں کر رہی ہیں. یہاں پر پارلیمنٹری سیشنز کی اٹینڈنس اتنی کم ہے کہ اکثر 50% ممبرز بھی موجود نہیں ہوتے. یہاں پر بھی لیجسلیشن فلور پر بغیر کسی پروڈکٹیو بحث کے پاس ہو جاتی ہے. لیکن ایک بنیادی فرق ہے کہ یہاں کوئی ریزائن نہیں کرتا. 30 جولائی 2026 اسلام آباد، پاکستان کا پہلا اکنامک سمٹ ہو رہا ہے اور اسٹیج پر کھڑے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی. ان کا کہنا ہے کوئی مانے یا نہ مانے موجودہ سسٹم گر چکا ہے، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے. پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ نظام چلتا رہا تو پھر ہم 10 سال بعد بھی انہی مسئلوں پر بحث کر رہے ہوں گے. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے. اس نے ایسے کا ایسا رہا. یہ جملہ اخباروں کی ہیڈ لائن بن جاتا ہے، لیکن اس جملے کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے ایک سوال پوچھنا ضروری ہے. یہ بات کس نے کہی؟ محسن نقوی کوئی باہر کے آبزرور نہیں بلکہ اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے. وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر رہے اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی، پھر فیڈرل انٹیریئر منسٹر اور اب سینیٹر بھی. 4 پوزیشنز ایک ہی وقت میں اور ایک کے بعد ایک بغیر کسی بریک کے. اور یہی پاکستان کی سیاست کا اصل مزاج ہے. جو لوگ اس نظام میں تیزی سے اوپر جاتے ہیں وہ اس سسٹم کی وجہ سے جاتے ہیں. یہ نظام انہیں بناتا ہے اور بدلے میں یہ اس نظام کو قائم رکھتے ہیں. فوجی ترجمان نے اس بیان پر سوال ہونے پر کہا کہ یہ وزیر داخلہ کی ذاتی رائے ہے کہ محسن نقوی صاحب being a part of the cabinet and being an interior minister, he has his own understanding اور بڑی ایک ان کی انفارمڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. یعنی جس انسٹیٹیوشن کو اس اسٹیٹ میں سب سے زیادہ کنٹرول حاصل ہے اس نے بھی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا کہ اگر سدھار چاہیے تو نقوی اپنی وزارت سے شروع کرے. یعنی سب نے اس جملے پر بات تو کی لیکن کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا. بیان آیا، ریاکشن آیا اور پھر سب واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. اور یہی پاکستان کی پولیٹیکل سائیکل کا سب سے عام پیٹرن ہے. اب اس نظام کے میکینکس دیکھتے ہیں. نیشنل اسمبلی میں ہر محکمے کے لیے ایک کمیٹی ہوتی ہے، ڈیفنس، پیٹرولیم، فائنانس، اور ان کمیٹیز کا کام ہے گورنمنٹ کے فیصلوں کو چیک کرنا، ایکسپرٹ سے رائے لینا. لیکن ایسی نظام کی پولیٹیکل ریالٹی یہ ہے کہ ممبرز ایکسپرٹیز دیکھ کر نہیں بلکہ بزنس انٹرسٹ دیکھ کر چنے جاتے ہیں. نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انرجی پیٹرولیم ڈویژن کے موجودہ چیئرمین ہیں سید مصطفیٰ محمود. ان کا اپنا ریکارڈ دیکھیے. وہ JDW گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا حصہ ہیں. یہی گروپ جو شوگر کے ساتھ ساتھ اپنے ہی بگیس بیسڈ پاور پلانٹس چلاتا ہے اور نیپرا کے ساتھ الیکٹریسٹی سپلائی کے ایگریمنٹس بھی رکھتا ہے. یعنی جس شخص کے پاس ملک کے انرجی سیکٹر میں اپنا ڈسکلوزڈ انٹرسٹ ہے وہی شخص پارلیمنٹ میں پیٹرولیم اور انرجی کی اوور سائٹ بھی کر رہا ہے. دوسری مثال دیکھیے. ایک پچھلی اسمبلی کی ڈیفنس کمیٹی نے سالوں تک کسی نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پر کام ہی نہیں کیا. جب ممبرز کو ٹیکنیکل معاملات پر سمجھ چاہیے ہوتی ہے تو انہیں مدد کہاں سے ملتی ہے؟ نیشنل اسمبلی کا اپنا ریسرچ ڈپارٹمنٹ سالوں تک صرف 5 آفیسرز پر چل رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود کمیٹی چیئرمین ہونے کے فوائد پورے ملتے ہیں. سرکاری گاڑی، فورن ٹرپس، میڈیا کوریج.
چاہے کمیٹی کام کرے یا نہ کرے، اور یہی اس پارلیمنٹ کا المیہ ہے۔ جو لوگ کام کے لیے تیار نہیں انہیں پوزیشن مل جاتی ہے اور وہی اس سسٹم کو سسٹین رکھتے ہیں، اور جو پوزیشن پر ہیں انہیں کام کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ 2010 میں سپریم کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا کہ ہر پارلیمنٹیرین اپنی ایکیڈیمک ڈگری کو پروو کرے۔ HEC نے ویریفیکیشن پروسیس شروع کیا اور جو سامنے آیا وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے شرمناک ایپیسوڈز میں سے ایک تھا۔ کئی ممبرز نے تو ڈگریز جمع ہی نہیں کروائی اور کم از کم 30 سے زائد لوگوں کی ڈگریز فیک نکلی۔ جتونے کھتانی نے ماں جاری ڈگری تمام طریقے سے نکلے تھے۔ 3 MPA سندھ کے اس دوران ڈکلیئر کیے گئے تھے جعلی ڈگری کے ساتھ۔ بہت سارے اس وقت سرونگ ریکٹرز بھی جو ہیں جعلی ڈگریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خیال میں مجھے PhD جعلی ڈگری پہ آئے ہیں۔ ان میں فیڈرل منسٹرز بھی تھے۔ ایک لا منسٹر بابر اوان کا PhD ایک ایسی امریکن یونیورسٹی سے تھا جو کبھی ریکگنائزڈ ہی نہیں تھی۔ 2013 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 54 کنفرمڈ فیک ڈگری ہولڈرز کی لسٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی۔ ان میں پیپلز پارٹی کے MNA اخنزادہ چٹن اور مسلم لیگ ق کی پنجاب اسمبلی ممبر سمینہ خاور حیات جیسے نام بھی تھے۔ سمینہ خاور کی ڈسکوالیفیکیشن بعد میں سپریم کورٹ نے 2014 میں پروسیجرل بنیاد پر واپس لے لی، لیکن کسی ڈگری کی ویریفیکیشن پر نہیں۔ اور یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے۔ 2010 میں جمشید دستی اپنی فیک بیچلرز ڈگری کے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے ریزائن کر دیتے ہیں، لیکن آئرونیکلی اسی سیٹ پر بعد میں بائی الیکشنز جیت جاتے ہیں۔ ضمنی انتخاب میں کامیاب ہونے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جمشید دستی کا کہنا ہے کہ ان کی جیت ایک مزدور کی کامیابی ہے، اور 2024 میں وہ دوبارہ سے MNA بن جاتے ہیں۔ جمشید احمد دستی یہاں پر جیتے ہیں، ارشاد احمد خان پیپلز پارٹی کے امیدوار۔ لیکن پھر 2025 میں انہیں ایک بار پھر ان کے فیک انٹرمیڈیٹ سرٹیفکیٹ کی وجہ سے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ یعنی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہی لوگ بار بار سسٹم میں واپس بھی آتے ہیں، کیونکہ ایک کنسسٹنٹ اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہی نہیں ہے۔ اب سب سے اہم بات آتی ہے پارلیمنٹری سیشنز کی اٹینڈنس کے اوپر۔ جب کمیٹی سیشنز کے اندر پالیسی ڈیبیٹس کے دوران ممبرز موجود ہی نہیں ہوں گے تو کون سی ڈیموکریسی، کون سی ریپرزنٹیشن ہوگی؟ اسی سال 2026 کی پارلیمنٹری سیشن میں نیشنل اسمبلی کی 9 میٹنگز ہوتی ہیں اور صرف 20% ممبرز ان سب میٹنگز میں حاضر ہوتے ہیں۔ 33 ممبرز ایک بھی سٹنگ میں نہیں آتے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف خود اس پورے سیشن کی کسی بھی میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔ بجٹ سیشن میں میٹنگز بہتر ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اٹینڈنس 30% سے کم رہتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس سیشن کی 15 میٹنگز میں سے صرف 2 میٹنگز پر آتے ہیں، اور فیڈرل منسٹر علیم خان سب منسٹر سے کم اٹینڈنس رکھتے ہیں، 15 میں سے صرف 8 میٹنگز پہ موجود ہوتے ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جب اٹینڈنس نہیں ہوتی تو کورم بھی نہیں ہوتا، یعنی کتنے لوگ ووٹ کریں، کتنے لوگ ریپرزینٹ کریں اور کتنے لوگ پالیسی ڈیسائیڈ کریں گے۔ ایک ہی سال میں کورم کا مسئلہ 19 بار اٹھا۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی کورم کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کورم پورا ہونے کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا، اور صرف اسی وجہ سے 8 سٹنگز ختم کرنی پڑی۔ اب اسی سال ایک اور بات بھی ہوئی۔ اسمبلی نے اس سال پہلے کئی سالوں سے زیادہ بلز پاس کیے۔ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 24 گھنٹے میں پاس ہو گیا، بغیر کسی لمبی ڈیبیٹ کے۔ یعنی پارلیمنٹری سیشنز میں لوگ ہی کم ہیں کہ وہ اس پالیسی کو ایویلیویٹ کر سکیں، کہ وہ امینڈمنٹ پر کوئی بات چیت کر سکیں۔ اور یہی اصل ایشو ہے، جب جلدی میں لیجسلیشن پاس ہوتی ہے اور بغیر کسی پروڈکٹیو ڈیبیٹ کے پالیسیز بن جاتی ہیں تو اسکروٹنی، اکاؤنٹیبلٹی یا ڈیموکریسی پاسبل نہیں رہتے۔ اب آتے ہیں اہم سوال کی جانب۔ اگر یہ لوگ پارلیمنٹری سیشنز میں موجود نہیں، کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں اور کوئی کمیٹی ایکسپرٹیز وغیرہ نہیں، تو پھر یہ لوگ ریزائن کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ جاتے کیوں نہیں؟ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس بتاتی ہے کہ 2002، 2008 اور 2013 کے الیکشنز میں کہ کم از کم آدھے ممبرز اور پولیٹیکل کینڈیڈیٹس سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، اور جن علاقوں نے خاندانی کینڈیڈیٹس چنے وہاں بنیادی سہولیات، پانی، سڑکیں ان علاقوں کے مقابلے کم بہتر تھیں جہاں پر لوگوں نے نئے غیر خاندانی لیڈرز چنے۔ وجہ سمجھنا مشکل نہیں، الیکٹیبلز اپنا ووٹ ذاتی اور خاندانی رشتوں پر بناتے ہیں، اور جب ووٹر بینک خاندان سے بندھا ہو تو سیاسی سیٹ بھی خاندان میں رہتی ہے، اور پارٹی کو بھی یہی آسان لگتا ہے۔ نیا انجانا چہرہ لائیں اور رسک لیں یا پھر پرانا ازمودہ نام دوبارہ اتاریں، پارٹی ہر بار دوسرا راستہ چنتی ہے،
और इसीलिए नए लोग पॉलिटिक्स में कम नजर आते हैं और पुराने नाम बार बार वापस आते हैं। डायनेस्टी पॉलिटिक्स। सैयद मुस्तफ़ा महमूद, जिनका भी हमने पहले जिक्र किया, उनके वालिद मखदूम अहमद महमूद गवर्नर पंजाब रह चुके हैं और JDW ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। उनके भाई मुर्तज़ा महमूद खुद MNA हैं और फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज भी रह चुके हैं। यानी एक ही घर से, एक ही फैमिली से गवर्नर, फेडरल मिनिस्टर और अब एनर्जी कमेटी का चेयरमैन भी, 3 अलग पोजीशंस एक ही फैमिली से। अब इस सब के पीछे एक और तबका है जो कभी इलेक्शन तो नहीं लड़ता, मगर इलेक्शंस का फैसला इनके बगैर भी नहीं होता। इनका नाम बैलेट पर तो नहीं है, मगर ये है एस्टैब्लिशमेंट। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कई बार सिविलियन हुकूमतें इसी तबके की राय से बनती और टूटती हैं। मोहसिन नकवी जैसे फिगर्स जो केयर टेकर से लेकर वजीर बनने तक का सफ़र बगैर किसी इलेक्शन के तय करते हैं, उन्हें यही तबका मुमकिन बनाता है। तो जब वजीर दाखिला कहते हैं कि निज़ाम गिर चुका है और फौजी तर्जुमान कहते हैं कि ये ज़ाती राय है, तो इस एक्सचेंज में एक बात वाज़ेह है, जो तबका सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखता है वो खुद को हर तनकीद से बाहर रखता है। जमहूरियत का स्ट्रक्चर मौजूद है, इलेक्शन होते हैं, असेंबली बैठती है, लेकिन बड़े फैसले अक्सर इन सब के बाहर होते हैं। तो पाकिस्तान में असल में रिज़ाइन कौन करता है, कौन छोड़कर जाता है? वो पार्लियामेंटेरियन जो मीटिंग सेशंस नहीं ले सकते, या फिर वो वजीर जिसकी डिग्री फेक निकली? इन दोनों में से कोई भी नहीं। रिज़ाइन करता है एक यंग डॉक्टर, एक यंग बिजनेसमैन, एक इंजीनियर, एक यंग टीचर या फिर एक स्टूडेंट। ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि ये मुल्क मेरे लिए नहीं और एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ते हैं। इन लोगों के पास ना कोई बड़ी पॉलिटिकल फैमिली की बैकिंग है, ना ही कोई कमेटी की कुर्सी है, ना एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है। इनके पास सिर्फ एक एहसास है कि जिस सिस्टम में वो रह रहे हैं वो उनके लिए नहीं बना। वही सेल्फ अवेयरनेस जो अमेरिका में एक सेनेटर को रिज़ाइन करने पर मजबूर करती है, यहाँ एक आम पाकिस्तानी को मुल्क छोड़ने पर आमादा करती है। मोहसिन नकवी का कहना था कि सिस्टम गिर चुका है। शायद वो सही थे, लेकिन गिरा हुआ सिस्टम भी काम करता रहता है और सस्टेन रहता है जब तक उसके ऊपर खड़े हुए लोग वहाँ से हिलने को तैयार ना हो। और अभी तक कोई नहीं गया। निज़ाम खुद नहीं बेहतर होता, उसको बचाया जाता है उन लोगों के हाथों से जो उस सिस्टम में रहकर सबसे ज़्यादा हासिल करते हैं।